السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ روزہ دار کن چیزوں سے بچے؟ روزہ دار کے لیے کون سے امور جائز ہیں؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ تو روزہ دار کن چیزوں سے بچے؟ نمبر 1، جھوٹ اور گناہ والے کاموں سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ الی آخر الحدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو کوئی ثواب اور اجر نہیں ہوگا روزے کا۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر برے کاموں سے، بری باتوں سے، فضول کاموں سے، انٹرنیٹ کے بے جا استعمال سے، ڈراموں فلموں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس پر حدیث دلالت کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ ہے گناہوں سے بچنے کا نام، اور لغو اور رفث کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں گالیاں نہ دو، بلکہ اسے کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے گالی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے روزے کی حالت میں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کتنے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو مین جو چیز ہمیں ملی ہے کہ روزہ دار ان 2-3 چیزوں سے ضروری طور پر بچے، برے کاموں سے، جھوٹ سے اور فضول کاموں سے۔ دوسرے نمبر پر ہے روزے دار کے لیے کون سے امور جائز ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ روزے دار جو ہے نا، وہ روزہ رکھنے کے لیے اگر اس کو فرضی غسل کی حاجت ہے تو ٹائم تھوڑا ہے تو بغیر غسل کیے وہ سحری کھا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس پر شکوک و شبہات کے شکار رہتے ہیں تو روزہ کیسے رکھیں، تو سحری کھا سکتے ہیں، اسی حالت میں بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو ایک بات ہمیں یہ مل گئی کہ جائز ہے کہ سحری ہم اس جنابت کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، روزے دار مسواک کر سکتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ فلاں ٹائم مسواک نہیں ہو سکتی، زوال کے بعد نہیں ہو سکتی، عصر کے قریب، شام سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ روزے دار ہر حالت میں مسواک کر سکتا ہے۔ تو تیسری بات، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ جائز ہے۔ کلی کے اندر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح اوپر کو منہ کر لیں، شاید حلق سے نیچے پانی گزر نہ جائے نہ چاہتے ہوئے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر بھول کر اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، کہ بیوی سے بوس و کنار کیا جا سکتا ہے، استمتاع کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جماع ہے اور جو ملاپ ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بغل گیر ہو جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے، اس لیے آپ کے لیے آسان تھا بچنا۔ ہم ایسا نہیں کر سکیں گے، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی غلطی سے کر بیٹھے بیوی کے ساتھ بوس و کنار تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اجماع کر لے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، بعض لوگ بیٹھے ہیں نماز کی حالت میں، منہ میں پانی بن جاتا ہے مسواک کم کرنے کی وجہ سے، تو اس پانی کو اگر آگے کوئی پیچھے کو لے جاتا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بندے نے کھانا کھایا ہوا ہے تو کھانے کے جو ذرات ہیں وہ رہ گئے ہیں تو بندہ ان کو آگے گزار لے نہ چاہتے ہوئے اور بھول کر، تو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کو پھینک دیں۔ روزے کی حالت میں ٹیکا لگوانا
یا کان میں یا آنکھ میں دوائی ڈالنا بھی جائز ہے۔ ہاں ایسا ٹیکہ نہیں لگوائیں گے جو معدے کو طاقت دے یا وین کے اندر ہو یا معدے کو غذا پہنچانے کی نظر سے ہو، تو وہ ایسا نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں درد وغیرہ کا یا ایمرجنسی جو جسم کے اندر لگتا ہے، گوشت کے اندر لگتا ہے، وہ ٹیکہ لگوایا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی، تو سنگی میں بھی درد ہوتا ہے اور خون نکلتا بھی ہے، تو اس طرح سنگی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹا، تو یہ ٹیکہ وغیرہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھوں کے اندر دوائی اور کانوں میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس قطرات کا دوائی کا گلے میں بھی اثر پہنچ جائے تو روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ۔ جب ہانڈی بناتے ہیں تو زبان کے ساتھ اس کا نمک مرچ اندازہ کرنا، یہ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، ہاں اس کا اثر گلے تک نہ پہنچے۔ ناک سے کوئی چیز خون بہہ جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے آ جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں جان بوجھ کر کوئی قے کرے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آتے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھا لینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بھول کر کھائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کر کھائیں گے تو فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اجماع کرنے سے، بیوی کے ساتھ ملاپ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حیض یا نفاس جو عورت کے مسائل ہیں، عورت کو اس طرح کا خون آ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور مطلب کہ جدید طاقت کی دوائی معدے کو پہنچائی جائے، یعنی گلوکوز کی بوتل وغیرہ لگوائی جائے، تو اس طرح کی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔